اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان محمد شاہد اقبال۔ امید کرتا ہوں کہ سب ویورز خیریت سے ہوں گے۔ آج جس جگہ پر میں انویسٹیگیشن کرنے جا رہا ہوں، اس لوکیشن پر تقریباً آج سے 2 سے 2.5 سال پہلے جب میں اور خرم میاد مل کر سایہ پروگرام انویسٹیگیشن کرتے تھے، تو اس وقت میں نے 2 سے 2.5 سال پہلے میں نے خرم اور میاد نے اس لوکیشن کو وزٹ آلریڈی کر چکے ہیں۔ اس میں جو معاملات تو کافی زیادہ تھے۔ جب ہم نے انویسٹیگیشن کی ادھر، تو ہمیں ادھر ایک عورت کی شکل میں، جو جنات نا عورت کی شکل میں نظر آتے رہے۔ تو اسی لوکیشن پر جو معاملات جو خراب ہوئے تھے، اسی لوکیشن پر میاد کے دانت بھی ٹوٹے تھے، اور اسی لوکیشن پر میں خود بھی بے ہوش ہو چکا تھا۔ تو بیسیکلی اب میرا ادھر انویسٹیگیشن کا مقصد یہ ہے، میں خود نہیں گیا کیونکہ مجھے ادھر دوبارہ بلایا گیا ہے اس وجہ سے کہ جو وہ حویلی ہے، وہ جو بنگلہ ہے، وہ اس وقت جس کی ملکیت تھی وہ بیچ کے، انہوں نے جس بندے کو بیچا نا، اس کو نہیں پتا تھا کہ بھائی میں جو چیز خرید رہا ہوں ادھر کوئی ایسے معاملات ہوں گے۔ تو جب اس نے وہ بنگلہ خرید لیا، کہتا میں نے تقریباً کوئی 1 سال پہلے وہ جو رقبہ ہے، وہ جو بنگلہ ہے، وہ میں نے خریدا تھا۔ یہ اس کی میں بات کروں جس نے اپنی مجھ سے دوبارہ کانٹیکٹ کیا۔ اس نے بولا کہ 1 سال پیچھے میں نے 1 سال پہلے میں نے یہ جو پراپرٹی ہے میں نے خریدی ہے، لیکن مجھے نہیں تھا پتا کہ ادھر کے ایسے کچھ معاملات ہیں۔ تو میں نے جب ادھر جا کر اپنی مطلب کہ کارخانہ تھا میرا چھوٹا سا، میں نے ادھر اپنی شفٹنگ کی اس جگہ پہ کہ میں ادھر کام اپنا جاری کروا سکوں۔ اب کہتا ابھی چند دن ہی ہوئے تھے کہ میں نے ادھر ابھی شفٹنگ کر رہا تھا، سامان وغیرہ میں نے اپنی سیٹنگ کر رہے تھے، جو میرے کام کرنے والے لڑکے تھے ان کے ساتھ۔ تو ایسے عجیب و غریب معاملات ہونے شروع ہو گئے کہ مجھے ادھر انہوں نے ٹکنے ہی نہیں دیا۔ تو میں نے ارد گرد کے لوگوں سے کافی پوچھا کہ ادھر کیا ایسے معاملات ہیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی ادھر تو ایسے کافی عجیب و غریب معاملات، رات کو آوازیں آتی ہیں، رات کو چیزیں ادھر ادھر اڑ کے بجتی ہیں، ہمیں تو اس جگہ پہ آنے سے خوف آتا ہے۔ تو تم نے یہ چیز مطلب کہ یہ رقبہ خریدتے ہوئے چیک نہیں تھا کیا؟ وہ کہتے یار مجھے تو ایسے معاملات نہیں پتہ تھے۔ تو جو اس کے پہلے اونر تھے وہ آدمی کہتا کہ میں نے ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن میرا ان سے کانٹیکٹ نہیں ہوا۔ تو پھر مجھے اس کے ارد گرد کے علاقوں والوں نے بتایا کہ اس جگہ پر ایک پہلے ہی ٹیم آئی تھی جو انویسٹیگیشن کر کے جا چکی ہے۔ آپ ان سے بھی رابطہ کریں، آپ کو مزید وہ کھل کے بتائیں گے کہ اس جگہ کے معاملات ہیں کیا۔ تو انہوں نے بولا کہ میں نے آپ کی کافی نمبر پہ مطلب کہ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، جو آپ کے مطلب کہ آپ نے اپنے چینل پہ، سایہ والے چینل پہ اپنی چیزیں دے رکھی تھی کہ آپ اس ذریعے سے ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن میرا آپ سے رابطہ نہیں ہو پایا۔ تو اچانک کہتا ایک دن میں نے دوبارہ سایہ اوپن کیا تو میری ویڈیو ادھر اپلوڈ تھی کہ میں ایک نیا چینل بنانے جا رہا ہوں۔ تو کہتا اس کے ذریعے پھر ان کا رابطہ مجھ سے ہوا۔ تو انہوں نے مجھے بلایا اپنے پاس، تو انہوں نے پہلے مجھ سے پوچھا کہ یار ادھر مجھے بتاؤ کہ ادھر مسئلے کیا تھے۔ تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ بھائی ادھر ایسے مسائل تھے۔ تو پھر ان کی اجازت سے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ بھائی میں ادھر اس جگہ پہ انویسٹیگیشن کروں، لیکن میں نے ان کو بولا ہے کہ یہ جگہ کافی بھاری تھی پہلے بھی، اب تو تقریباً 2.5 سال گزر گئے ہیں، بند پڑی رہی ہے، یہ مزید اور چیزیں آ گئی ہوں گی، اب مجھے ایک دفعہ ریکویسٹ ہے مجھے ادھر انویسٹیگیشن کرنے دیں۔ تو ان کو کافی انسسٹ کرنے کے بعد میں ان کو رضامند کر سکا کہ میں ادھر دوبارہ میں نے انویسٹیگیشن کرنے جا رہا ہوں اب، ٹھیک ہے۔ ان سے میری بات ہو گئی ہے، اور میں نے ان کو یہ بھی انہوں نے ساتھ میں مجھے یہ بھی بولا ہے کہ شرط رکھی کہ اگر تم انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہو تو تم اس جگہ کو کلیئر بھی کرو۔ تو میں نے ان کو سیدھا صاف انکار کر دیا کہ میں نے کہا میں ان چیزوں کو ایکسپلور کر سکتا ہوں، یہ بتا سکتا ہوں کہ ادھر چیزیں پہلے سے زیادہ ہیں یا پہلے والی ہی ہیں۔ تو میں آپ کو کلیئر کرنے کو کوئی معاملات نہیں کر سکتا، نہ میں کرتا ہوں نہ میں کر سکتا ہوں۔ تو ہاں، اگر آپ کلیئر کروانا چاہتے ہیں تو میرے پاس ایک شخص ہے جو عملیات کو جانتا ہے، نوری علم والے، جو بزرگ ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں جو نوری علم کے ذریعے، اللہ کے کلام کے ذریعے لوگوں کے ایسے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ تو میں آپ کا ان سے کانٹیکٹ لازمی کروا دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں انویسٹیگیشن کروں گا کہ مزید کوئی زیادہ معاملات تو نہیں ہوگے۔ تو
अभी आप एपिसोड को देखिएगा और मुझे कमेंट में और मेरा व्हाट्सअप नंबर पे मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरा ये दोबारा इस बंगले पे इन्वेस्टिगेशन करना कैसा लगा। जी, जैसा कि आपने पीछे इंट्रो में सुन लिया कि इस जगह पे क्या मामलात थे। बेसिकली आज से राउंड 2 या 2.5 साल पहले या राउंड 2 साल हो गए होंगे, मैं खुरम और मियाद इस जगह को ना विज़िट कर चुके हैं। तब के मामलात ही हैं, लेकिन तब तो हम शूट करके चले गए थे, जो मामलात थे वो खुल के सामने आए थे। तो अल्लाह अकबर। आपको पीछे मेरे जो राउंड से आवाज़ें आ रही होंगी लोगों के बोलने की, जब हमने पहले शूट किया तो इसके इर्द गिर्द इतनी आबादी नहीं थी, लेकिन अब हम जब दोबारा आए हैं शूट करने के लिए, हम दोबारा आने से मुराद किया मैं अब अकेला आया हूँ। तो आपको बाहर से आवाज़ें आएंगी, जिसकी वजह से अंदर की जो मिक्स आवाज़ें हो सकती हैं, शायद आपको कुछ आवाज़ें अंदर की सुनाई दें या ना दें। तो मैं आपको ये बता रहा था कि मैं खुरम और मियाद इस जगह को पहले विज़िट कर चुके हैं। उसके बाद ये काफ़ी अर्सा ये लोकेशन पहले भी बंद थी, उसके बाद भी बंद रही है। तो जिन्होंने अभी ये जगह दोबारा ख़रीदी है, उन्होंने बोला कि हमने अभी चंद दिन ही हुए, मतलब 15 से 20 दिन पहले ना उन्होंने अपना मतलब के कारखाना इधर ही शिफ्ट करना था। जब वो शिफ्ट करने के लिए उन्होंने पहले मशीनें वगैरह अपनी लेके आए हैं, तो उनको कुछ असरात ऐसे नज़र आए कि जिनकी वजह से वो यहाँ से मजबूरन वापस जाने पर मजबूर हो गए। तो उन्होंने दोबारा हमसे रब्ता किया। तो इस दफ़ा मैं अकेला आया हूँ इधर शूट करने के लिए। तो देखता हूँ कि खुल के अब उन्होंने कहना कि तब से 20-25 दिन हो गए तकरीबन जगह को लिए हुए। वो अब सिर्फ इस जगह पे अपनी गाड़ियाँ ही खड़ी करती हैं, ये सामने आपको नज़र आ रही होंगी। तो मैं देखता हूँ, मामला तो आपने पीछे सुन लिया है कि सारे जो भी इधर मामला जुड़े हुए हैं पहले से। बाकी अल्लाह खैर करे, देखते हैं। देखें आप, जब हम पहले यहाँ पर शूट करने के लिए आए थे तो तब भी आप एक औरत के रूप में हमें ज़ाहिर हुई थी। तो हमारी गुजारिश यही है आपसे कि आप अपने वजूद का दोबारा ज़ाहिर, वही चीज़ ही है या कोई चेंज हो गई है या ज़्यादा चीज़ें इधर आ गई हैं, आप अपना बगैर नुकसान पहुँचाए सामने आ जाएं, तो मैं यहाँ से अभी उल्टे पाँव ही लौट जाऊँगा। मैं ज़्यादा वक्त नहीं गुजारूँगा इधर। मैं आज बिल्कुल अकेला आया हूँ इधर, और शायद अब आप मुझे अकेले ही देखेंगे, क्योंकि अब मैं अकेला ही शूट कर रहा हूँ। खुरम कुछ मसरूफियात की वजह, जिनकी मसरूफियात की वजह से हमने ये शो बंद किया था। अब वो साया तो हमारा बंद ही रहेगा, लेकिन मैं अब न्यू चैनल से एक अपने शाहिद व्लॉग के नाम से न्यू चैनल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने हमें काफ़ी मिस किया होगा। तो अब आप मुझे तो देख सकेंगे दोबारा स्क्रीन पे, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि खुरम भी जल्द ही मुझे ज्वाइन करे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इन चीज़ों से कि आप बगैर अल्लाह अकबर, ये अल्लाह 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 कौन है, अल्लाह अकबर। रिक्वेस्ट करता हूँ इन चीज़ों से कि आप बगैर अल्लाह अकबर, ये अल्लाह 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 कौन है, अल्लाह अकबर। बिल्कुल जैसे कोई औरत काफ़ी सारी चूड़ियाँ जो होती हैं ना वो लेके मतलब कि हाथ में पहने हुए भाग रही है, सेम ऐसी आवाज़ आ रही है छन छन की। ये क्या चीज़ है? मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगा है जैसे कि कोई इधर से अभी गुजरा है। आवाज़ तो मुझे पहले आई है कि जैसे कोई भागा है, वो भी फीमेल, जैसे कोई किसी ने चूड़ियाँ पहनी हो, छन छन की आवाज़ आई है। लेकिन इस जगह पे मुझे फील हुआ है कि कोई दबे पाँव गुजरा है इस घास में से, क्योंकि ये घास काफ़ी बड़ी हो चुकी है। कोई जानवर वगैरह भी हो सकता है, कोई कीड़ा वगैरह भी, मेरा अंदाज़ा गलत भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी जगहों पे जो एक अरसा बंद रही हो घास भी देखें कि काफ़ी बढ़ चुका है।
تو اس کے اندر کوئی جانور، کوئی کیڑے، سانپ وغیرہ ہو سکتے ہیں، تو میں احتیاط ہی کروں گا کہ اس کے اندر کم سے کم جاؤں، کیونکہ یہ چیزیں نقصان پہنچائے یا نہ پہنچائیں، جو اس کے اندر ہوگی وہ مجھے نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ جب ہم پہلے آئے تھے اس وقت بھی تقریباً یہ نیچے والا حصہ بند ہی تھا، اور اب بھی انہوں نے بولا کہ ہم نے ابھی تک نیچے والے حصے کو کھول کر دیکھا ہی نہیں کہ اندر ہے کیا۔ اٹ مینس جنہوں نے ابھی یہ دوبارہ جگہ خریدی ہے۔ یہ آواز کس چیز کی ہے؟ کون ہے ادھر؟ بالکل ایسے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بالکل ایسے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پہلے ٹوٹی چلی ہے اوپر سے، یہ جیسے وہ جانور کے ہوتے ہیں نا پیڑوں پہ باندھنے والے کنگن، جھومر جس کو کہتے ہیں، یہ گرے ہیں، اور ساتھ میں اسی ٹائم ہی یہ نل بند ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آپ جو بھی ہیں بغیر نقصان پہنچائے سامنے آئے۔ دیکھیں آپ جو بھی ہیں بغیر نقصان پہنچائے سامنے آئے۔ کیا آن کیمرہ آپ دوبارہ چلا سکتے ہیں؟ لیکن اگر مجھے نہیں لگتا کہ جب میرے اب ذہن میں نہیں ہے کہ یہ جو بالٹی ہے یہ ایسے ہی نل کے اوپر ہی تھی یا سائڈ پہ پڑی ہوئی تھی۔ دیکھیں آپ جو بھی ہیں اپنا وجود ظاہر کروا دیں، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، یا آن کیمرہ آپ اس نل کو چلا سکتے ہیں۔ اور مجھے جہاں تک یاد ہے میعاد کو اس سیڑھیوں کے اندر سے، جب وہ میں اوپر تھا اور میعاد نیچے تھا، وہ میعاد اور خرم، اور جب وہ اوپر بھاگ کر آئے ہیں اس سیڑھیوں کے اندر سے کسی نے میعاد کی ٹانگیں کھینچی، جس کی وجہ سے اس کے سامنے جو 2-3 دانت تھے وہ ٹوٹ گئے تھے۔ جو بھی ہیں اپنا وجود ظاہر کروا دیں، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اور اسی جگہ پر میعاد کے دان ٹوٹے ہیں، خرم اور میعاد نیچے تھے، میں اکیلا اوپر تھا۔ تو یہ کون ہے؟ یہ آواز آ رہی جیسے کوئی بلا رہا ہے۔ اللہ 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 اکبر، اللہ اکبر، اللہ 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 اکبر، اللہ اکبر،
میں نے جیسے ہی بولا کہ مجھے کوئی بلا رہا ہے، کوئی آواز آ رہی ہے کہ اپنی طرف مجھے بلا رہا ہے، اسی ٹائم یہ جو بائک ہے اس کا ہینڈل ہلا ہے۔ میں آپ کو اندر دکھاتا ہوں کہ یہ اس وقت بھی تالا لگا ہوا تھا، ابھی بھی ادھر تالا ہی ہے۔ یہ دیکھیں نا، انہوں نے ابھی کارخانہ بھی اپنا شفٹ ہی کر رہے تھے، تو یہ سامان وغیرہ ویسے پڑا ہوا ہے۔ یہ کون ہے؟ اللہ اکبر، پڑا ہوا ہے۔ یہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ پڑا ہوا ہے۔ یہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ مجھے پہلے ادھر سے بھاگنے کی آواز آئی ہے، جیسے میں ادھر آیا مجھے ایسے لگا جیسے کہ دوڑ کے میرے پیچھے آیا۔ میں پہلے اوائڈ ہی کر رہا تھا کہ میں اس جو گرین ایریا کے اندر نہ ہی جاؤں، لیکن جہاں کی آوازیں مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں یہاں پر آ کے چیک کروں کہ چیز ہے کیا۔ اللہ اکبر، کون ہے؟ باقاعدہ کسی نے میری ٹانگ کو ہاتھ لگایا۔ اللہ اکبر، کون ہے؟ باقاعدہ کسی نے میری ٹانگ کو ہاتھ لگایا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ باہر کا شور کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ میں نے ابھی تقریباً 10 بج اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی تقریباً 10 بجے کا ٹائم ہے، عشاء کے فوراً بعد ہی میں نے یہاں پر سٹارٹ کر دیا اپنی انویسٹیگیشن۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے لگا ہے جیسے کسی نے درخت کے اوپر سے نیچے چھلانگ لگائی اور باقاعدہ دھمک آئی ہے، جیسے کوئی بھاری جسم۔ اللہ اللہ، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میرے ساتھ ساتھ کوئی چل رہا ہے، اور ابھی بھی کسی نے میرے سر پہ ہاتھ لگایا۔ یہ کون ہے؟
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس لوکیشن پہ اپنی بائک پہ آیا ہوں، وہ میری بائک سامنے ہی کھڑی ہوئی ہے. اللہ اکبر. میرے ارد گرد ہی چیزیں ہیں. دیکھیں آپ بغیر نقصان پہنچائے ہوئے جو بھی ہیں، میل ہیں یا فیل ہیں، میل ہیں یا فیمیل ہیں، میرے سامنے ہیں. دیکھیں کہ میں اکیلا آیا ہوں ادھر، اور مجھے مطلب کہ ڈر تو یہ ہر انسان جیسے چاہے جتنا اللہ اکبر، ڈر تو ہر انسان کو لگتا ہے، چاہے وہ جتنا مرضی بہادر ہو، ان چیزوں کے سامنے کسی کا بس نہیں چلتا. ہاں، جو لوگ عملیات کرتے ہیں، علم رکھتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں، ان کو قید کرنے کا یا ان کو قابو میں رکھنے کا، وہ ان سے لڑ سکتے ہیں. کیونکہ میرے پاس تو ایسا کوئی بھی علم ہے ہی نہیں، بس کچھ کلمات ہوتے ہیں جو ہم پڑھ کے آتے ہیں. دیکھیں اب جو بھی ہیں بغیر نقصان پہنچائے سامنے آئے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی گاڑی کے ساتھ ٹچ ہوا ہے اور میری بالکل رائٹ سائڈ سے گزرا ہے. اللہ اکبر. اور یہ دیکھیں جیسے کوئی ہاتھ رکھ کے ادھر سے گزرا ہو، اور یہ کافی لمبی انگلیاں ہیں، اور یہ انگلیاں بھی بے ترتیبی ہیں. یہ بھی ہیں، جیسے کوئی اوپر بیٹھا ہو. اگر کوئی اوپر بیٹھا ہو تو اوپر بھی کوئی نشان ہو، یا کوئی ہاتھ سے بھاگتے ہوئے کسی نے ہاتھ رکھا ہو. یہ اللہ اکبر.